ویلکم بیک ویورز ہم اس سیگمنٹ میں جو ہے بچوں کے حوالے سے ایک ایسی بیماری پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں جو بظاہر تو بہت عام لگتی ہے مگر بچوں کے لیے جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہے. آپ کو پتہ ہے خسرہ جس کو میزلز کہتے ہیں, نارملی ہم نے دیکھا ہے کیا ہو گیا, خسرہ نکلا ہے, مگر خسرے کی جو ڈفرینٹ ٹائپس اب آ رہی ہیں اور جن بچوں نے ویکسینیشن نہیں کروائی ہوئی ان کے لیے یہ بہت پرابلمٹک ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ یہ جان لیوا بھی ثابت ہو گئی ہیں. اور ان تمام پیرنٹس کے ساتھ ہم آج بات کریں گے کیونکہ ہم اپنی لائیو کالز بھی آج آن کریں گے جو ہم سے آج بات کر سکتے ہیں اس حوالے سے جنہوں نے اپنے بچوں کو آج یا پہلے کبھی میزلز کی ویکسینیشنز نہیں کروائیں, وہ کتنی ضروری ہیں, اس کی کیا ٹائپ ہوتی ہے, کب کب کروانی چاہیے, اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے. ہماری اسکرین پہ جو ہے وہ نمبر چل رہا ہے, آپ ہمیں لائیو کالز کر سکتے ہیں. اور ہمارے ساتھ جو مہمان خاص ہیں ڈاکٹر حامد رضا چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں, ان سے پہلے میں ان کو ویلکم کروں گی اور ان سے بھی آپ بات کر سکتے ہیں. السلام علیکم. جی کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. جی حامد صاحب, میزلز کے اوپر آج ہم بات کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ ہر بچے کو نکلتا ہی نکلتا ہے, یہ ایسی چیز ہے, ایسی بیماری ہے کہ بچپن سے ہی آپ کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ایج میں نکل آتا ہے. اور پہلے جو خسرہ ہوتا تھا وہ اتنا جان لیوا ثابت نہیں ہوتا تھا, لیکن اب اکارڈنگ ٹو دی فیکٹس اینڈ فگرز یہ جان لیوا ہو رہا ہے. کیوں؟ جی بہت شکریہ. جس طرح بھی آپ نے بتایا ہے کہ یہ بظاہر تو ایک عام بیماری ہے لیکن یہ بچوں کے لیے بہت خطرناک ہے. صرف ایک ویکسین نہ لگوانے کی وجہ سے ہم نے دیکھے ہیں بچے آئی سی یو میں جاتے ہوئے, وینٹیلیٹر پہ جاتے ہوئے, اور انفارچونیٹلی اس کو یہ سمپل ایک ویکسینیشن کی وجہ سے بچوں میں میزلز کی یا خسرے کی وجہ سے شرح اموات میں اضافے کی وجوہات دیکھی. یہ ہمارے سامنے کیسز ہیں, وہ بچے جو سمپل ایک ویکسین نہ لگوانے کی وجہ سے میزلز ہوا, کمپلیکیٹڈ میزلز ہوا, میزلز لیڈنگ ٹو نمونیا اور وہی گردن توڑ بخار, اینڈ دین الٹیمیٹلی مطلب دیکھیں اس میں ہم اس ٹائم پیرنٹس کو بیسک جو چیزیں ہیں جو خسرے سے بچاؤ کے لیے ہوتی ہیں, جس میں ابھی آپ نے شروع میں انٹروڈکشن میں ویکسینیشن پہ بڑا فوکس کیا, تو دیٹ از دا مین کنسرن, کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جس سے بچا جا سکتا ہے, جس سے ہم بچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس چیز کو جانتے ہوئے بھی اگر ہمارے بچے آئی سی یو میں جاتے ہیں, وینٹیلیٹرز پہ جاتے ہیں, تو یہ ہمارے لیے ایز اے پیرنٹس, ہمارے لیے ایز اے سوسائٹی, یہ ہمارے لیے ایک ناکامی کی بات ہے. ایک ریسپانسبلٹی بھی ہے ہمیں لوگوں کو ایجوکیٹ کریں. ڈاکٹر حامد, میزلز جو ہے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے, نکلتے کیوں ہیں یہ؟ بیسیکلی میزلز یا جس کو ہم خسرہ کہتے ہیں یہ ایک وائرل ڈیزیز ہے اور بہت تیزی سے پھیلتی ہے. اس کا جو ہیل مارک ہے کہ ریپڈلی کنٹیجیس, مطلب یہ کھانسی سے اور فلو سے اور ایک روم شیئر کرنے سے, اسپیس شیئر کرنے سے پھر ریپڈلی پھیلتی ہے. یہ ایسا فیچر ہے خسرے کا جس کی وجہ سے ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ ایک بچے سے خسرہ پورے گھر میں, پورے اسکول میں, پورے محلے میں پھیل جاتا ہے. اور ان میں سے بیسیکلی تو ضروری نہیں ہے کہ ہر بچے میں یہ کمپلیکیٹ ہو, لیکن وہ بچے جن کی ویکسینیشن نہیں ہوتی, جن کی امیونٹی کم ہے اور غذائی قلت کا شکار ہیں, جن کو ہم میل نرش کہتے ہیں, سٹنٹڈ اور انڈر ویٹ بچے, ان میں ان کی کمپلیکیشنز کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. تو اب دیکھیں خسرے نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ بچہ امیر ہے یا غریب ہے, اس نے یہ دیکھنا کہ یہ بچہ ویکسینیٹڈ ہے یا ان ویکسینیٹڈ ہے. دیکھیں ایک بچہ اگر ویکسینیٹڈ ہے, اگر اسے میزلز ہو بھی جاتا ہے تو اس کی سیویرٹی, اس کی کمپلیکیشنز اس بچے کی بنسبت جس وہ ویکسینیٹڈ ہے بہت کم ہوتی ہیں. اس میں ہو سکتا ہے اسے ہاسپٹل کی ضرورت نہ پڑے, اسے صرف سپورٹیو ٹریٹمنٹ ہم جسٹ پیراسیٹامول دے کے گھر پہ مینیج کر لیتے ہیں. لیکن وہ بچے جس میں کوئی کوماربڈٹی, جس طرح ابھی ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ اگر اسے غذائی قلت کا شکار ہے, ویکسین نہیں لگی ہوئی, امیون سسٹم اچھا نہیں ہے, تو ان بچوں میں اس کی پیچیدگیاں آ جاتی ہیں. پیچیدگیوں میں نمونیا, دماغ کی سوزش, گردن توڑ بخار, لوز موشن, اور الٹیمیٹلی پھر یہ ہاسپٹل ایڈمیشنز, آئی سی یو میں ایڈمیشن, اور مورٹیلٹی ریٹ بھی بہت زیادہ ہے. ڈیتھ ریٹ بہت زیادہ ہے. اگر کمپلیکیٹڈ میزلز ہے تو مورٹیلٹی ریٹ. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, آپ میری بہتر رہنمائی فرما سکتے ہیں جن علاقوں میں پانی گندا ہے یا آپ کو پتا ہے کہ ہمارا سیوریج کا پانی جو ہے وہ کس طرح کے مین واٹر ٹیپ سے مل جاتا ہے جو کہ پینے کا پانی بن جاتا ہے, اور جن علاقوں میں زیادہ بارشیں ہوتی ہیں یا فلڈ افیکٹڈ ایریاز ہیں ان میں میزلز زیادہ پھیلتا ہے؟ نو. اچھا اس میں ویسے تو آپ نے جو پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, لیکن یہ گیسٹرونٹائٹس, پیٹ کی بیماریاں, لوز موشن, وامٹنگ, ہیزا, جلد کی بیماریاں, یہ سارے ہماری ہینڈ ہائیجین اور صفائی سے ریلیٹڈ ہیں.
جہاں تک بات ہے خسرے کی میزلز کی، یہ واٹر بورن نہیں ہے، پانی سے نہیں پھیلتا، پانی سے، یہ ایئر بورن ہے، ایئر ہوا میں ہے، یس ہوا سے ہوتا ہے. جس طرح میں نے کہا ہے کہ اگر گھر میں ایک بچے کو خسرہ ہے اور سب کو نکلتا ہے، سب کو نکلتا نہیں، اگر ہم بچ سکتے ہیں اس چیز سے. اور سب سے آج ہم ابھی آگے جا کے ڈسکس کرتے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ کیسے بچنا کیسے ہے. اگر کسی ایک بچے کو خسرہ ہو گیا ہے تو ضروری تو نہیں گھر میں 4-5 اور بچے ہو سکتے ہیں اور ان میں سے کسی کی امیون سسٹم ویک ہو سکتا ہے، کوئی بچے کو ان ویکسینیٹڈ ہو سکتا ہے، تو ہم کیسے بچ سکتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے اس بچے کو آئسولیٹ کرنا ہے. کتنے ٹائم کے لیے آئسولیٹ کرنا ہے؟ ایٹ لیسٹ 5 to 7 days، جب تک کہ اس کے جسم پہ وہ دانے اور وہ بلیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آپ نے اس بچے کو علیحدہ رکھنا ہے، جو ایک اس بچے کو علیحدہ رکھنا ہے، اور دوسرا جو دوسرے بچے ان کو بھی اس کے پاس نہیں جانے دینا. اور سیکنڈ چیز، فوری چیک کریں کہ ان میں سے جو بچے اور ہیں کوئی ان ویکسینیٹڈ نہیں ہے. اگر کوئی بچہ ان ویکسینیٹڈ ہے تو اسے فوری طور پہ ویکسینیٹ کریں. ٹھیک ہے. تو یہ تینوں سٹیپس کرنے ہیں ہم نے کہ ایک تو جو مین بچہ ہے جو ڈیزیزڈ ہے اس کو ہم نے آئسولیٹ کرنا ہے، دوسرے بچوں کو اس سے بچانا ہے کہ اس کے پاس نہ جائیں، اور تیسری چیز کہ ہم نے اس کو جو اگر ان میں سے کوئی ان ویکسینیٹڈ ہے تو اس سے ویکسینیشن کروانی ہے. ٹھیک ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ میزلز میں علامات کیا آتی ہیں؟ ایک تو خارش بہت ہوتی ہے، پانی والے دانے ہوتے ہیں، یہ تو مجھے پتا ہے، ہم سب کو نکلے ہوئے، لیکن اور کون سے علامات ہوتی ہیں جو لوگوں کو نہیں پتا سمٹمز؟ اچھا، اس میں تھوڑی سی آپ کی رہنمائی کر دوں کہ بیسیکلی بخار جو میزلز ہوتا ہے اس میں تیز بخار جو یوزلی پیرنٹس ایک ڈاکٹر ہائی گریڈ فیور، ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ٹھیک نہیں ہو رہا تھا، دوسرے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ٹھیک نہیں ہوتا، آنکھوں سے پانی آنا، منہ کے اندر سفید دھبے بن جانا، منہ پک جانا جس کو ہم کہتے ہیں. اچھا، اس میں جو ریشز یا دانے بنتے ہیں نا، یہ ابھی آپ نے ایک لفظ بولا کہ پانی والے دانے، یہ پانی والے دانے نہیں ہیں، یہ وہ ہیں جو سرخ دھبے، چھوٹے چھوٹے سرخ نشان چھوڑ جاتے ہیں. جی جو پانی والے دانے ہوتے ہیں، بڑے دانے ہوتے ہیں، ان کو ہم چکن پاکس کہتے ہیں. اور یہ ہماری سوسائٹی میں ایک یوزلی کامن ہے، ایک تھوڑی سی مسکنسیپشن ہے کہ اس کو اچھا، میزلز اور چکن پاکس میں کیا فرق ہے؟ یہی جو چیز میں بتا رہا ہوں کہ وہ خسرہ، وہ ریش جس کے اندر پانی والے دانے بنتے ہیں، دیٹ از چکن پاکس. اور وہ ریش جس کے اندر پانی والے دانے نہیں، سرخ نشان، سرخ دھبے چھوٹے چھوٹے سے بنتے ہیں لیکن اس میں پانی والے دانے نہیں بنتے، وہ چکن پاکس ہے. چکن پاکس از اے ڈفرینٹ وائرل ڈیزیز، میزل از اے ڈفرینٹ وائرل. اور ان دونوں کی جو ٹریٹمنٹ کا طریقہ ہے وہ بھی الگ الگ ہے. جی ڈیفینیٹلی الگ ہے، لیکن دونوں کانٹیجیس ہیں. دونوں کانٹیجیس. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ دونوں کانٹیجیس ہیں، کہ دونوں ایک بچے سے پھر باقی بچوں کو ہونا. تو اس لیے ہم ایڈوائز کرتے ہیں کہ اگر ہم کسی ایک بچے میں میزل یا چکن پاکس سسپیکٹ کرتے ہیں، ہم اس کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ بچے کو آئسولیٹ کریں. اگر اسکول جاتا ہے تو آپ ضروری نہیں کہ اگر آپ کا بچہ بیمار ہے آپ باقیوں کے بچوں کو بھی تھوڑا اس سے بچائیں. ڈاکٹر صاحب ایک کالر آپ کے لیے ہیں. جی السلام علیکم. جی ظفر صاحب آواز سن پا رہے ہیں؟ ظفر صاحب اپنا ٹاپ پلیز، آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے، اپنے ٹی وی سیٹس کا والیوم جو ہے وہ پلیز کم کر دیا کریں اگر آپ کال کر رہے ہیں، کیونکہ آواز جو ہے وہ پھر ایکو ہوتی ہے اور ہمیں سنائی نہیں دیتا. تو آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بچوں سے ریلیٹڈ کوئی بھی سوال جو ہے وہ ہمارے شو کا حصہ بن سکتا ہے، لیکن بچوں سے ریلیٹڈ کوئی بھی بیماری ہے. ڈاکٹر صاحب یہ مجھے بتائیے گا کہ ویکسینیشن جو ہے وہ کس عمر سے شروع ہوتی ہے؟ جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو پیدائشی ٹیکہ لگتا ہے، پولیو لگتا ہے، تو میزلز کا ٹیکہ کس ایج میں لگتا ہے؟ اچھا، جو بچوں میں ویکسینیشن کی سٹارٹ ہوتی ہے وہ تو برتھ سے سٹارٹ ہوتی ہے. جہاں تک تعلق ہے خسرے کی ویکسینیشن کا، وہ 9 month اور 15 month آف لائف، 9 مہینے کی عمر میں اور 15 مہینے کی عمر میں خسرے سے بچاؤ کا حفاظتی ٹیکہ لگایا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ بھی جب ہم کسی سوسائٹی میں کسی ایک سیگمنٹ میں سسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ آؤٹ بریک چل رہا ہے، کہ وہاں پہ بہت زیادہ بچوں کو ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو وہاں پہ سیپریٹ کیمپین کی جاتی ہے میزل سے بچاؤ کے لیے. اگر چاہے وہ 9 month والے ویکسینیشن کا ٹیکہ ہو یا 15 month والا، کوئی بھی مس نہیں کرنا چاہیے. اور انفارچونیٹلی اگر کسی علاقے میں یہ آؤٹ بریک ہوتا ہے اور کیمپین ہوتی ہے تو اگرچہ وہ دونوں لگے ہوئے ہوں، آپ نے پھر بھی وہ لگوانا ہے، تیسری ڈوز بھی لگوانی ہے. ٹھیک ہے. تو تیسری ڈوز کس عمر میں لگتی ہے؟ وہ یوزلی تب لگتی ہے کہ اگر کوئی آؤٹ بریک چلے کسی جگہ پہ، ہوا میں پھیلا ہو یا کہیں نہ کہیں پھیلا ہو، جیسے فلو شاٹس لوگ لگواتے ہیں. جی تو پھر وہ بوسٹر ڈوز گورنمنٹ کی طرف سے ایک کیمپین چلتی ہے، تو پھر ہم اس میں میزلز کیمپین کے دوران ہم اس کو کیچ اپ ویکسینیشن کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی السلام علیکم عمران صاحب. وعلیکم السلام. جی میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں.
کہیں نہیں، میرا تقریباً 3.5 سال کا بیٹا ہے، تو میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا ڈاکٹر صاحب سے کہ یہ اس کو پخانے کا ایشو ہے، مطلب کہ اس کو پتہ نہیں چلتا بیچارے کو، ابھی تک وہ پیمپر یوز کر رہا ہے، اور جب وہ پخانہ کر چکا ہوتا ہے تو پھر وہ بتاتا ہے. اچھا، واش روم ٹرین نہیں ہے ابھی بچہ جو ہے؟ ٹریننگ تو کروا رہے ہیں، لیکن مطلب یہ ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا نا، اگر وہ مطلب کہ سویا ہوا ہے تو اس دوران بھی کر سکتا ہے، یا کھڑا ہے کہیں بیٹھا ہے تو پھر بھی مطلب اس طرح کا ایشو ہے. 3.5 سال کا بچہ ہے، اس کو پتہ نہیں لگتا وہ کہیں بھی. جی اچھا، اس میں جس طرح انہوں نے بتایا ہے کہ ابھی وہ ٹوائلٹ ٹریننگ سٹارٹ کی ہوئی ہے، یوزلی وہی ایکسپیکٹ کہ 3 ایئر پہ بچہ ڈے ٹائم میں پیمپر فری ہو اور 4 ایئر پہ نائٹ ٹائم میں پیمپر فری ہو. اگر 3.5 سال کے بچہ ڈے ٹائم پہ پیمپر فری نہیں ہے اور وہ اسے پتہ نہیں چلتا، وہ اسٹول کر دیتا ہے، تو اس میں پہلے ہم کچھ اس کی کازز دیکھتے ہیں، ایٹیالوجی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، کہ کیا ہم پہلے اسے بچے کو کانسٹیپیٹڈ تو نہیں رہتا، ایسا تو نہیں ہوتا کہ بچہ کانسٹیپیٹڈ. کون سا ٹیسٹ کرانا چاہیے ان کو؟ نہیں، ٹیسٹوں کی ضرورت نہیں ہے اس میں. اچھا، ٹیسٹوں کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہم ہے. ایک یوزلی ٹوائلٹ ٹریننگ جو کہ آلریڈی وہ کام کر رہے ہیں اس کے اوپر، اوکے. اور سیکنڈلی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کانسٹیپیٹڈ ہے کوئی کاز تو اس کو دیکھتے ہیں. تیسرا، ہم بچے کی ڈائٹ میں فائبر انٹیک وہ اس کو انکریز کرتے ہیں، اور وہ جو بیسک چیزیں دیکھتے ہیں، اگر اس کے باوجود ہو تو پھر ہم ٹیسٹ کی طرف جاتے ہیں، جس میں ہم اس سے ریلیٹڈ تھائرائڈ سے ریلیٹڈ بھی کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ باقی، لیکن وہ بہت ریئر کیسز ہوتے ہیں. بیسک چیزیں ہم نے سب سے پہلے کہ بچے کی ٹوائلٹ ٹریننگ اور ان چیزوں کو دیکھنا ہے، اور اگر بچہ کانسٹیپیٹڈ ہے تو اس کو ریلیو کرنا ہے، فائبر ڈائٹ کو. تو عمران صاحب سن رہے ہوں گے تو obviously ان کو ورژن مل گیا آپ کا. تو ویوز آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں، بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. اسٹے ٹیون ود اس. ویلکم بیک ویوز. ہم آج میزل کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ آپ کے بچے جن کو خسرہ ہے یا جو ایسی بیماری سے گزر چکے ہیں یا اللہ نہ کرے کسی کو ہو سکتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. ڈاکٹر حامد رضا چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں. آپ ہمیں لائیو کالز کر سکتے ہیں اور اپنی پرابلم ڈسکس کر سکتے ہیں اور اوپینین لے سکتے ہیں. ڈاکٹر حامد، ہم بات کر رہے تھے کہ ویکسینیشن، آپ نے بتایا کہ 3 وقت کی ڈوز لگتی ہے، ویکسینیشن لگتی ہے. اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ ویکسینیشن جو ہے وہ خطرناک ہے اور اس کو سمجھ کے لگواتے ہی نہیں ہیں. پیدائشی ٹیکہ جو ہسپتال میں لگ جائے، اس کے بعد 2-3 لگوائیں، اس کے بعد ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ویکسینیشن کس عمر سے کس عمر تک لگائی جاتی ہے. آپ آج پلیز ایڈریس کریں کہ ویکسینیشن کے اوپر کتنا زور دینا چاہیے، کس ایج میں ویکسینیشن لگوانی چاہیے. بہت امپورٹنٹ چیز یہ آپ نے اس پوائنٹ کو ہائی لائٹ کیا. دیکھیں اب 2026 میں ہم بیٹھے ہیں اور ابھی بھی ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ ویکسینیشن لگوانی چاہیے یا نہیں لگوانی چاہیے. دیکھیں، جہاں تک ویکسینیشن کے سائیڈ ایفیکٹس کی بات ہے، معمولی بخار ہو جانا، ٹھیک ہے، جسٹ لائک 9900 تک اگر بخار، وہ بھی فیو آورس کے لیے، 1 دن 2 دن کے لیے. ایک طرف صرف سمپل جسٹ یہ معمولی سا بخار ہے، وہ بھی ہلکا سا 1 سے 2 دن کے لیے. دوسری طرف دیکھیں آپ پوری زندگی کے لیے، اور ایسی بیماریاں جو کہ آپ کے لیے جان لیوا ثابت ہوتی ہیں. اگر ہم پیدائش سے ویکسینیشن شروع کریں، پولیو سے لے کے ٹی بی، ہیپاٹائٹس، کالی کھانسی، مطلب متعدد بیماریوں کے لیے ہمارا MMR کا ہوتا ہے، بوسٹرز لگتے ہیں. ہمارا ایک پروگرام ہے، ایکسپینڈیڈ پروگرام آف امیونائزیشن، EPI ہم اس کو بولتے ہیں، اور دیٹ سٹارٹس فرام برتھ، کہ آپ ڈے فرسٹ سے آپ اس کی ہماری فرسٹ ویکسینیشن سٹارٹ ہوتی ہے. اور یہ جس طرح آپ نے کہا ہے کہ 18 منتھ تک روٹین کا یہ EPI اسکیجول چلتا ہے، اور اس کے بعد بوسٹر ڈوزز ہوتی ہیں ڈفرینٹ. تو اگر کوئی بچہ، ابھی ہم جس طرح آج خسرے کی بات کر رہے ہیں کہ ایک بچہ جس کو خسرے کی ویکسینیشن نہیں لگی ہوئی اور ایک بچہ جس کو ویکسین لگی ہوئی ہے، پہلی بات یہ ہے کہ ایک تو اس کو چانسز ہی نہیں ہوں گے کہ اسے خسرہ ہو جس بچے کو جو ویکسینیٹڈ ہے. اور اگر اسے ہو جاتا ہے، جس طرح ہم نے ڈسکس کیا کہ اس کی کمپلیکیشنز نہیں ہوں گی، اس کی سیویرٹی نہیں ہوگی. یہ ایک چھوٹی سی ایک ایگزامپل ہے ایک بیماری کی. اسی طرح باقی ساری بیماریوں سے ریلیٹڈ اب ہم دنیا سے پولیو ختم ہو چکا ہوا ہے، انفارچونیٹلی ہم ابھی بھی اسی میں کہہ رہے ہیں. دنیا میں ایک سے افغانستان کے بعد صرف ہم ہیں جس میں پولیو پرسسٹ ہے. اور ریزن کیا ہے؟ ویکسینیشن لگواتے ہی نہیں ہیں، بڑا مشکل ہو جاتا ہے. آپ کو پتہ ہی ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، سحر صدیقی ہیں لاہور سے. جی السلام علیکم سحر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، اور آپ کو دیکھ کے اور ٹھیک ہو گئی ہوں، اور اچھا فیل ہو رہا ہے ہمیشہ کی طرح. بہت بہت شکریہ آپ کا. کیا پوچھنا چاہیں گی ڈاکٹر صاحب سے؟ آج ہمارا آپ کو پتہ ہے ٹاپک ہے بچوں کے حوالے سے. میں ڈاکٹر صاحب سے تو بعد میں بات کروں گی، پہلے ذرا آپ سے میں 2 ہاتھ کر لوں. آپ سے میں نے کہا تھا، ریکویسٹ کی تھی سر کہ آپ اپنے
ये स्मार्टनेस का राज जो है ना, इसको ना राज रखें, खोल दें, बता दें। आप नहीं बता रही और हम पूछ के रहेंगे जब तक आप नहीं बताएंगे। मैं कॉल करती रहूंगी, पूछती रहूंगी, और आपके जैसा होना है हमें भी। हाँ हाँ, ये जो कमेंट आता है ना आपका, ऐसे दिल खुश हो जाता है, सुबह सुबह ही बाग हो जाता है। आप अपना दिल ना खुश करें यार, हमें भी थोड़ा सा खुश करें ना। नहीं इंशाल्लाह, बस आपको बताया था मैंने डाइट की है और अभी भी स्टिल आई एम ऑन डाइट, और डाइट आपको पता है जरूरी है, आप कम खाएं और अच्छा लगे। पर्दा उठाए ना, फिर सारा चले आज मैं इंस्टाग्राम के ऊपर ये वीडियो लगाऊंगी कि मैं कौन सी डाइट कर रही हूँ, ठीक है? डेफिनेटली आप वहां से देख लीजिएगा। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे, आबाद रखे, आपकी इज्जत बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी इजाफा बरकतें करे। बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने आपसे सोनी पहले एक दफा रिक्वेस्ट की थी कि मेरी बेटी को एपिलेप्सी है, जो हकीम साहब हैं उन्होंने कहा था कि एपिलेप्सी कोई बीमारी नहीं है, यानी वो तिब्बे नब्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने बात करी थी कि ये इस तरह से इस्लाम के हवाले से अगर बात करें तो ये बीमारी नहीं है, ये कोई जादू टोना, नजर, हसद, इस तरह टाइप की कोई चीज है। एपिलेप्सी ऐसा इसको डिजीज ना कहा जाए, ठीक है? तो अब मुझे समझ नहीं आती कि ये बीमारी है या क्या है। हम उसका बहुत इलाज करवा चुके हैं, 9 साल की उम्र से उसको स्टार्ट हुई थी, अब वो माशाल्लाह 18 साल की है। तो उसको कंटिन्यूसली फिट्स आ रहे हैं और पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, उसकी स्टडीज भी डिले हो गई है इसी वजह से, और हम बहुत परेशान हैं। हमने कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा। अभी लाहौर में जो सबसे बड़े प्रोफेसर साहब हैं जिनको माना जाता है, डॉक्टर नसरुल्ला जो हटाउन में होते हैं, उनको दिखा रहे हैं काफी साल से, और वो बस दवाइयों पे दवाइयां। मैं डॉक्टर हामिद साहब से आपकी गुफ्तगू करवा देती हूँ, आपसे एडवाइस ले लें। जी हामिद साहब। अच्छा जी, जो अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। अच्छा मुझे ये बताएं, जो आप पूछना चाह रही हैं कि आपको कोई डॉक्टर कह रहे हैं कि एपिलेप्सी है और कोई कहते हैं कि एपिलेप्सी डिजीज है, कोई कहते नहीं है। बेसिकली हमने डिफरेंशिएट ये करना है कि जो आपकी बच्ची को मसला होता है कि वो झटके हैं या नहीं है। अब प्रॉपर करते हैं आपको जी, अगर वो उसको झटके लगते हैं जी। फिट्स की डेफिनेशन ये है कि अगर बच्चे को उस वक्त जब फिट्स होते हैं कि हाथ या पांव टेढ़े होते हों या आंखें हो जाते हैं या आंखें ऊपर जाती हैं या बच्चा उस वक्त होश में नहीं होता, तो ये फिट्स हैं। और फिट्स ये किसी बीमारी की निशानी भी हो सकते हैं और वो इटसेल्फ डिजीज भी हो सकता है। तो अगर तो आपकी बच्ची को ये फिट्स पड़ते हैं जिस तरह आप डिस्क्राइब कर रहे हैं कि उसके हाथ पांव टेढ़े होते हैं, आंखें ऊपर जाती हैं और बच्चा होश में नहीं होता, तो ये एक डिजीज़ है, एपिलेप्सी है। दूसरा जो आप क्वेश्चन है कि कोई आपको कहता है कि ये जादू टोना है, ये डिजीज़ नहीं है, वो जब फिट्स नहीं होता कि बच्चे का कॉन्शियस लेवल ठीक होता है और बच्चा फिर भी आपको लगता है कि जर्की मूवमेंट्स कर रहा है, लेकिन बच्चा होश में होता है, आप उसे कहते हो कि मुंह खोल के दिखाओ, वो मुंह भी खोल के दिखा देता है, आप उसे कोई कमांड देते हो वो फॉलो भी कर लेता है। तो नहीं, वो होश में नहीं होती डॉक्टर साहब, वो होश में नहीं होती। उसके हाथ पैर मुड़ जाते हैं, उसकी आंखें ऊपर चढ़ जाती हैं, मुंह से झाग निकलने शुरू हो जाती है, और वो उसके बाद भी जब उसको प्रॉपर फिट आ जाता है तो उसके बाद जिस तरह गुर्राने की आवाजें आती हैं ना, जैसे कोई शेर गुर्रा रहा होता है, बहुत तेज आवाज गुर्राने की होती है। और डॉक्टर साहब ने बोला था कि इसकी वीडियोस बनाए, हमने बहुत सारी वीडियोस उसकी बना लेते हैं उस वक्त जल्दी से, और वो डॉक्टर को दिखाएंगे। और वो कह रहे हैं कि जो डॉक्टर इनका इलाज कर रहे हैं, डॉक्टर प्रोफेसर नसरुल्ला साहब, तो वो ये कह रहे हैं कि ये फिट्स हैं और ये प्रॉपर इसको डिजीज है एपिलेप्सी की। लेकिन ये हिकमत वाले जो है वो इसको मानते ही नहीं है, वो कहते हैं कि कोई जादू टोना है, कोई नजर है, हसद है। सर वो एक अलग स्कूल ऑफ थॉट है, एक अलग स्कूल ऑफ थॉट है, उसके ऊपर भी हम डिस्कस इंशाल्लाह करेंगे। लेकिन आपको जो मेडिकल साइंसेज से बिल्कुल हेल्प लेनी चाहिए, अपने मौलिद से बिल्कुल मशवरा लेना चाहिए और बाकायदा तौर पे जो इलाज है उसको कंटिन्यू करना चाहिए। हर स्कूल ऑफ थॉट की एक डिफरेंट एक डेफिनेशंस होती हैं और वो डिफरेंट तरीके से जो इलाज करते हैं। डॉक्टर साहब क्या करना चाहिए, आप ये बताएं। मेरी बहन, मैं एक चीज़ आपको लास्ट बता दूं कि ये 100% 0.001% भी इसमें शुबा नहीं है कि आपकी बच्ची को एपिलेप्सी या डिजीज़ नहीं है। ये डिजीज़ है। अगर आप इस कंडीशन में आप किसी भी नॉन मेडिकल के बंदे की बातों में आके इसको इग्नोर करती हैं तो अल्टीमेटली बच्ची सफ़र करेगी। आप इस टाइम इस मॉडर्न साइंस में कहीं पे भी चली जाएं, जिस तरह आपने अभी डिस्क्राइब किया है और जिस तरह आपने डॉक्टर साहब को वीडियो दिखाई है, इट्स
एपिलेप्सी और इसका डिजीज़ आपको ट्रीटमेंट नहीं बंद करना, चाहे आपको कोई जादू टोने का 100 हल बताए आप उसको ज़रूर फॉलो करें, लेकिन मेडिसिन नहीं बंद करनी। इसमें आपने अगर एक दिन की मेडिसिन स्किप की तो वो ट्रीटमेंट डे 1 से दोबारा काउंट होगा। कम से कम 3 साल का अरसा गुजरना चाहिए कि आपकी बच्ची को एक झटका ना लगे, और 3 साल आपकी बच्ची डिजीज़ फ्री होगी तो उसके बाद इसका ट्रीटमेंट कंप्लीट होगा। फिर ये टेस्ट करा के फिर हम मेडिसिन बंद करते हैं। लेकिन अगर आपने 1 साल मेडिसिन दी और फिर आप किसी हकीम के पास या किसी ऐसे जादू टोने वाले के पास जाती हैं और वो दवाई बंद करवा देते हैं और बच्ची को एक झटका दोबारा लग जाता है, ठीक है, द ट्रीटमेंट विल बी स्टार्ट फ्रॉम द डे 1। और इस बात में आप 100% क्लियर हो जाएं कि आपकी बच्ची को मसला है और आप उसका सिम्टम्स आने हुए एपिलेप्सी के हैं। डॉक्टर साहब की प्लीज आपने एडवाइस ले ली है, जरूर अमल करें। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, अतिया है लाहौर से। जी अस्सलाम वालेकुम अतिया। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक अतिया, आप बताएं ठीक है? शुक्र अल्लाह का। जी मैं डॉक्टर साहब से बात करना चाहूंगी अपनी बेटी के हवाले से। मेरी बेटी है 7 साल की, उसको ना टीथ प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब जो पुराने दांत हैं वो टूट गए हैं और वो जो आगे के 2 ऊपर के 2 नीचे के होते हैं वो टूट गए हैं, और जो ऊपर का जो न्यू आए थे ना उनमें से एक फिर टूट गया और जो पुराने हैं वो नहीं टूटे हैं। मतलब ये वीकनेस है या इसी तरह ही प्रोसीजर होता है? ये दूध मुझे के कुछ दांत समझ जो नहीं आ रहा। है वो नहीं टूटे और जो परमानेंट है वो टूट गए हैं। नहीं, जो दूध के दांत थे वो टूट गए हैं, ठीक है, वो टूट कर न्यू आए थे और फिर एक में से दोबारा टूट गया। ठीक है, परमानेंट टीथ भी टूट गया। जी ये एक नेचुरल प्रोसेस है कि हमारे जो बच्चों के मिल्की टीथ होते हैं वो 6 to 8 ईयर ऑफ एज पे वो गिर जाते हैं, उसकी जगह परमानेंट टीथ रिप्लेस करते हैं। और उनका क्वेश्चन है कि एक परमानेंट टीथ जो आया था एक वो भी टूट वो गया। भी टूट गया। तो पहले हम उसकी देखते हैं रीज़न क्या है, कि ट्रॉमा है, फॉर एग्जांपल बच्चा गिरा है, कोई चोट लगी है, या उसकी बॉडी का कैल्शियम मेटाबॉलिज्म वीक है, या अगर हमें ज़रूरत पड़े तो उसके दांतों का एक एक्सरे होता है OPG, वो करवा के देखते हैं कि पीछे से डेंटेशन जो पहला निकला था वो प्रॉपर अभी निकल गया था, जो मिल्की टूथ वो रिमूव हो गया था। और इस पे हमें एक तो एग्जामिनेशन करना पड़ेगा, लेकिन अभी तक आप सिंपल उसको ये करें कि कोई भी आप करीबी डॉक्टर को दिखा के कोई कैल्शियम सप्लीमेंट किसी डेंटिस्ट को भी दिखा सकते हैं आप, ठीक है। डेफिनेटली आप उनको, जो मैंने एक्सरे कह रहा हूँ, वो एक डेंटिस्ट की ओपिनियन के बाद एक दफ़ा उनको करीबी को दिखाएं, और ये एक नेचुरल प्रोसेस है, आप फॉलो करें। लेकिन हमारा कंसर्न है कि जो इसका परमानेंट दांत टूटा है उसकी रीज़न को हमने देखना है। तो क्योंकि परमानेंट दांत तो वापस नहीं आता। यस उसके लिए हमें कोई इंटरवेंशन करने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन आफ्टर कंसल्टेशन विद अ डेंटिस्ट। ठीक है, तो इकरार सुन रही होंगी आप, प्लीज़ डॉक्टर साहब की, अतिया आप एडवाइस ले लें और फिर आप देखें कि मज़ीद कौन सा इलाज कराना है उनका। तो व्यूज़ डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमने कम वक्त में जो है कॉल्स भी ले ली हैं, और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह फिर हम अपने व्यूअर्स से कहेंगे कि जब भी हम बच्चों का टॉपिक करेंगे आप हमें कॉल्स कर सकते हैं। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं और ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं, आप लोग हमारे साथ रहें।